واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بی بی بلقیس کا۔ دوستو، واقعہ سننے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ لوگوں کو فوری ملیں۔ شکریہ۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ترجمہ۔ اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس سے کہ وہ آوے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت، اس سے پہلے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں، با منت اور با امانت، اس واسطے کہ اس کے تخت میں جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ نے کہا کہ اس سے پہلے میں جلدی لاؤں گا بلقیس کے تخت کو مانند ایک پلک کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا، اور بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس سے کہ وہ پھر آوے طرف تیرے نظر تیری، یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے اس سے قبل۔ پھر آصف نے اسم اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس لا موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں ان کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اور روپ بدلنا، یعنی بلقیس کا تخت جڑاؤ تھا، وہ جڑاؤ اکاڑ دیا گیا اور دوسرے قرینے سے اس کو جڑا گیا، کیونکہ اس سے بلقیس کی عقل آزمائی تھی اور پھر اپنا معجزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کار پروازوں نے ایسا ہی کیا۔ غرض جب بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا، جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم کیا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر اس نے تخت اپنے کو پہچانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس کو کہا، ایسا ہے تیرا تخت؟ تب اس نے اپنے تخت کے پاس جا کر بولی، گویا یہ وہی تخت ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعے سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں چلو۔ پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر پانی ہے۔ پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جڑا ہوا محل ہے۔ پھر وہ بڑی ہی متحیر ہو کر بولی۔ ترجمہ۔ کہا بلقیس نے، اے میرے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور متی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، واسطے خداوند قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ ایک تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں پتھروں کی جگہ پر شیشے کا فرش تھا، اور دیکھنے والے کو دور سے پانی نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے بلقیس نے اپنی پنڈلیاں وہاں کھول دی۔ اس پانی سے گزرنے کا قصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ اس بات سے عقل کا قصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان کو معلوم ہوا، اور پھر حضرت سلیمان نے جو جنوں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح،
اب معلوم ہوا کہ وہ سچ ہے۔ پھر انہوں نے اس کی دوا تجویز کی اور اس کو نورا کہتے ہیں، اور وہ دوا بہت مشکل سے تیار ہوئی تھی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 7 حرم تھی۔ سب پر اس کو شرف دیا اور ایک مکان نہایت عالی شان اور پرتکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا تھا۔ ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے ہیں اور تمام عالم کے گرد پھرتے ہیں، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ میں فلان جزیرے میں جا کر عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو اس جزیرے میں جو 7 دریا کے جزیرے ہیں پہنچا دو۔ تب ہوا نے وہاں ان کو حکم ہوا تھا وہ تخت پہنچا دیا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آب روان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازوؤں پر دیکھے وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر مثال پرندوں کے اڑ گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنوں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکتے مگر وہاں سمندروں کا ایک جن ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر کوئر دریا میں چھپ گیا ہے۔ اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لاؤں اور اس سے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اب تم آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آئے گا، تب اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لائیں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جاویں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ وہ جن حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندر میں پکارتے رہے اور یہ آواز دیتے رہے کہ اے جنوں، اب تم نکل آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے۔ کیونکہ یہ آواز جن کے کانوں میں بھی پہنچی، وہ اس بات کو سن کر کوئر دریا سے خوش ہو کر باہر نکل آئے۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی، اب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے عذاب و سزا سے نجات پائی اور اب ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر اس کی سلطنت میں دخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں خوب ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمند ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس کی طرف دیکھا تو اس وقت سمندروں کے جنوں نے مارے پھونک کے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھ کو امان دو اور جان بخشی کرو، اور میں آپ کا فرمانبردار ہوں اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بسر چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ، فلانے جزیرے دریائی پرند گھوڑے میرے واسطے پکڑ لا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، بغیر کچھ حیلہ و حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ تو اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ گھوڑے فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں، تب وہ بمنزلہ پانی کے اس کو پئیں گے اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا۔ پھر اس وقت اس پر کمند ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کے حاضر کریں گے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا اور انہوں نے وہاں جا کر 40 گھوڑے دریائی پکڑ کر حضرت سلیمان کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطافت اور خوبیاں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے عتاب لائے اور کہا کہ اے سلیمان، تو دنیا کے مال و محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز عصر جانے پر ہوئی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سنتے ہی فوراً سجدہ میں گر پڑے اور زار زار رونے لگے اور برابر استغفار پڑھنے لگے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ: جس وقت کے روبرو لائے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شام کو خاصے گھوڑے، پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تحقیق میں نے دوست رکھا مال کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں، اور پھر کہا لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس، پس شروع کیا ہاتھ پھیرنا، پاؤں اور گردن ان گھوڑوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آفتاب ٹھہر گیا، اس کو ڈوبنے نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز عصر کی پڑھ لی جب آفتاب غروب ہوا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے، پھر ان کے پر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، اور اسب تازی انہی کی نسل سے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کی کہانی۔ کیسی لگی دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی، انفارمیٹیو اور اسلامی واقعات سے بڑی بڑی ویڈیوز آپ لوگوں کو ہر وقت اور بر وقت ملیں۔ شکریہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔